السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ناول لے کے آئی ہوں جو ایج ڈفرینس تھا اور سیکنڈ میرج تھا۔ سوری، نیکسٹ ناول نہیں ہے، وہی ناول ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ پسند آ رہا ہوگا، تو اس کا میں نیکسٹ پارٹ لے کے آئی ہوں۔ تو چلو اب بنا وقت ضائع کہ ہم پڑھنا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیام، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مومنا نے اپنے گھر کے اندر کرسی پر ٹانگ رکھے سیام کو دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا تھا، جس کی گود میں عمر بیٹھا نہ جانے کون سے اسے قصے سنا رہا تھا۔ عمر سے بات کرتے وقت جو نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، وہاں سنجیدگی نے لے لی تھی۔ عمر بیٹا، مجھے آپ کی ماما سے بات کرنی ہے، اب اپنے کمرے میں جا کے کھیلو۔ سیام نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جو اس بات میں سڑے جاتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب سیام اپنی شرٹ سے کھڑا ہوا چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، سیام نے بنا کوئی فضول بات کیے سیدھے مدعے کی بات پر آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ مومنا اس کی بات سننے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی دل کی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ سیام، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے۔ مذاق کرنے والا سیام تو آپ کی شادی کرتے ہی کہیں کھو گیا تھا مومنا، اور اس طرح کا مذاق میں کبھی نہ کروں۔ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، اب تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیام کا لہجہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ سیام، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس بار اس نے تھوڑا غصے سے کہا تھا، جس نے آگے بڑھتے سے دونوں قدوں سے پکڑے ہلکا سا اسے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ وہ ایک دم اس رفتار پر بوکھلا گئی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ پہلے آپ کے راستے سے ہٹ گیا تو صرف آپ کی خوشی کی خاطر، لیکن اب نہیں۔ اب آپ کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہیں؟ آپ کو میری حالت پر ترس کیوں نہیں آتا؟ آپ چاہتی ہیں میں سیدھے سیدھے کے مر جاؤں؟ سیام کا لہجہ سنجیدہ ضرور تھا، لیکن نرم بھی تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی التجا تھی۔ سیام، یہ ناممکن ہے، مومنا نے اس کی آنکھوں سے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا کمی ہے مجھ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا مومنا، میرا یقین کرے، اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنا دل نکال کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا، جو صرف آپ کے نام پر رکھتا ہے۔ پلیز مجھ پر ایک اور بار بھروسہ کر کے تو دیکھیں، میں دنیا کی ہر چیز لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، بس ایک موقع تو دیں۔ آخر میں وہ ہلکا سا اپنا چہرہ جھکا گیا تھا، شاید اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپا رہا تھا۔ سیام، تم سمجھ نہیں رہی، ایسا ممکن نہیں ہے، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہوں۔ مومنا اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا تھا، اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہوگی۔ سیام کی غربت کی وجہ سے اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی حویلی جا چکی تھی، اس کی فیملی کو دیکھ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی لوگ اسے باتیں سنائیں کہ وہ لڑکے سے بڑی ہے۔ وہ اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ کیا وہ لوگوں کی وجہ سے سیام کا دل دکھا رہی تھی، اسے دکتا رہی تھی؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی رضامندی کے ساتھ مجھ سے نکاح کریں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا طریقہ آزماؤں، تو ٹھیک ہے۔ میں اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا کرو گے؟ زبردستی کرو گے؟ مومنا نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کے ساتھ زبردستی کروں گا؟ ایسا کرنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گا، وہ کہتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، جو آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کچھ منٹ میں مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے نہیں مانے تو ابھی اور اسی وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان دے دوں گا، اس قصے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ختم کر دوں گا، پھر آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے مومنا کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سیام؟ مومنا کی زبان لڑکھڑائی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیام مرنے کی باتیں کتنی آسانی سے کر رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مومنا، آپ نہیں جانتے یہ سال میں نے کتنے تکلیف سے گزارے ہیں، یہ سوچ میرا سانس بند کر دیتی ہے کہ آپ کی شادی ہوگی۔ آپ کو میری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، یقین کریں، اگر میرا دل میرے بس میں ہوتا تو کب کا آپ کو بھولنے کی کوشش کر چکا ہوتا، لیکن مجھے لگتا ہے اس وقت بھی صرف میں کوشش ہی کر سکتا تھا۔ آخری بات کہتے ہی وہ جیسے خود پر ہنسا تھا، بات کرتے ہوئے اپنی جیب سے چھوٹا سا چاقو نکال چکا تھا۔ مومنا آنکھیں پھاڑے اس کی حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں سیام، مومنا اتنی ہلکی آواز میں بڑبڑائی کہ اسے خود کی سرگوشی بھی سنائی نہیں دی تھی۔ سیام نے وہ چاقو اپنی گردن پر رکھا۔ وہ چاقو چھوٹا ضرور تھا، لیکن اس کی دھار تیز تھی۔ اس نے اپنی گردن کے بائیں جانب چاقو اتنی زور سے رکھا کہ وہاں کٹ لگ گیا اور خون کی بوندیں باہر نکلنے لگی تھی۔ وہ سردی سے مسکرا رہا تھا۔ آپ اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہیں مومنا؟ اس کے لہجے اور چہرے پر تکلیف نظر آ رہی تھی۔ سیام، مرنا آسان کام نہیں ہے، فضول کی ضد مت کرو، نیچے کرو اسے۔ بچہ تو میں پہلے بھی نہیں تھا جب آپ سے محبت نہیں عشق ہوا تھا۔ اور صحیح کہا، مرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن میں تو روز مرتا ہوں۔ سوچتا تھا مجھے کیوں آپ سے عشق ہوا، میں پاگل ہونے کے قریب تھا مومنا، مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار، آپ کس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر زور سے چاقو پھیر گیا تھا، زمین پر ٹپ ٹپ خون گرنے لگا تھا۔ مومنا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ سیام، کیا کر رہے ہو؟ پلیز ایسا مت کرو کہ خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ مومنا روتے ہوئے چیخ رہی تھی، جو قہقہہ لگائے ہنس پڑا تھا۔ کاش میں اپنے بھائیوں سے آخری بار مل لیتا، سیام نے سردی سے کہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ تڑپی اور فوراً آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے چاقو پکڑے زمین پر پھینکا تھا، جو مزید اپنے ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پورا خون سے بھر چکا تھا، اس وقت اسے وہ کوئی دیوانہ ہی لگا تھا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس کی پوز کو تلاش تھی؟ گاڑی میں بیٹھے آدمی نے دوسرے کو مخاطب کرتے آنکھیں مزید چھوٹی کرتے کہا تاکہ ٹھیک سے اس لڑکی کو دیکھ سکے۔ دوسرا آدمی جو سر جھکائے موبائل پر لگا ہوا تھا، اس نے بھی سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ وہی لڑکی ہے، بوس نے ہمیں کہا تھا جہاں بھی یہ لڑکی نظر آئے اسے اٹھا لو، اور یہی موقع اچھا ہے، دوسرے آدمی نے چہرے پر خوشی لیتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے
ان کے پہنچنے کا تھا اور ان کی جان خشک کی ہوئی تھی۔ تالیہ جو بنا افروز کو بتائے گھر سے شاپنگ کے لیے نکلی تھی، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے ہی خیالوں میں گم ادھر ادھر دیکھتی چل رہی تھی۔ آج وہ افروز کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ افروز کو ایک میٹنگ کے بعد کے ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ نہیں لے کر گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بغیر وہ کہیں باہر اکیلی جائے۔ لیکن تالیہ میڈم بور ہو رہی تھی تو سوچا شاپنگ کرنے چلی جائے، اس لیے بنا اسے بتائے گھر سے نکل کر اس نے مصیبت کو دعوت دی تھی۔ وہ دونوں آدمی گاڑی سے باہر نکل اور ارد گرد دیکھتے چلتے ہوئے تالیہ کی جانب قدم اٹھانے لگے۔ تالیہ لوکل مارکیٹ آئی ہوئی تھی، یہاں پر زیادہ نہیں تو کم بھی لوگ نہیں تھے۔ وہ چاہ رہی تھی جسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا کوئی تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے نظر دوڑائی، وہ دو مشکوک شکلوں والے آدمی نظر آئے تھے۔ تالیہ کو کوئی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، اس نے اپنے بیگ پر پکڑ مضبوط کی اور اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لوگ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا یہ وہی اس کی ٹارگٹ ہے۔ تالیہ بہت بڑی غلطی کر دی، گھر سے نکل کر افروز کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ایک بار یہاں سے صحیح سلامت نکل جائے افروز کو تو میں اس بارے میں ذرا بھی پتہ نہیں لگنے دوں گی۔ افروز کا اتنا خوف تھا کہ اسے اس وقت بھی وہ آگے کے مراحل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چلتے ہوئے وہ سڑک پر آگئی تھی، اب تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ پیچھے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن ہائے رے قسمت، اس کا پیر ایک پتھر کے ساتھ ٹکرایا۔ بری طریقے سے وہ زمین پر اوندے منہ جا گری تھی۔ وہ اتنی زور سے گری کہ ماتھے پر تو خراش آئی، ساتھ اس کے گھٹنوں پر بھی چوٹ لگی اور بازو پر بھی خراشیاں آئیں جن سے خون بہنے لگا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بمشکل اٹھ کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنی تکلیف کو سائڈ پہ رکھتے اس نے ڈرائیور کو کال کی اسے یہاں آنے کا کہا، جو دوسری طرف کھڑا تھا۔ خوف سے اس کا دل دھڑک رہا تھا، شاید لوگوں کی وجہ سے تالیہ نکلنے میں کامیاب ہوگی اور وہ آدمی وہیں اسے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ ڈرائیور کے آتے اس نے کھڑا ہونا چاہا لیکن شاید گھٹنے پر زیادہ دباؤ تھا، چوٹ کی وجہ سے اٹھا نہیں کیا۔ اس نے پاس سے گزرتی لڑکی کو پکارا، اس کی مدد لیتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیچھے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اللہ اللہ کر کے وہ گھر پہنچی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے شاپنگ کا سوچا۔ وہ افروز کو کیا جواب دے گی یہی سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا درد سے برا حال تھا، ملازمہ کی مدد سے وہ اوپر آئی تھی۔ افروز کو اس بارے میں بتانے سے منع کیا تھا، اسے جتنے ہو سکے اپنے زخم صاف کرتے پین کلر لی اور ساتھ نیند کی 2 گولیاں کھاتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ درد ایسے ہی کم ہو سکتا تھا کہ وہ ہوش میں نہ ہو، ورنہ تکلیف کی وجہ سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ شام میں افروز گھر آیا تو خلاف توقع گھر میں خاموشی تھی۔ جب سے تالیہ آئی تھی واپسی پر اس کا چہرہ دیکھنے کو ملتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ کرتے ملازمہ کی بھی دوڑ لگا رہی ہوتی تھی، اس لیے گھر میں خاموشی ہونا تو ناممکن تھا۔ لیکن آج ہر طرف سناٹا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ملازمہ سے تالیہ کا پوچھا، جس نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے کھانے کے لیے بلا کر لاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، افروز کہہ کر جانے لگا۔ جب ملازمہ جلدی سے بولی تھی، وہ صاحب تالیہ میڈم کے سر میں درد تھا تو میڈم میڈیسن کھا کے سوئی ہیں اور کہا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازمہ نے کچھ پریشانی کے حالت میں کہا، تالیہ کی کہی ہوئی بات اسے بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا کھانا کمرے میں لے آؤ، افروز کہتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بھی تالیہ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلی صبح بھی خاموشی تھی اور اب تو افروز کو حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ بیٹھا ناشتہ کرنے لگا جب ملازمہ کو تالیہ کو بلانے کا کہا تھا۔ سر میں گئی تھی میڈم، اب تو ابھی تک سو رہی ہیں، ملازمہ نے نظر جھکائے بتایا تھا۔ تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ افروز نے اس قدر سنجیدگی سے پوچھا کہ ایک پل کے لیے تو ملازمہ بھی گڑبڑا گئی تھی۔ وہ آفت کی بڑھیا اگر بیمار بھی ہونے تو خود سکون سے بیٹھے گی نہ دوسروں کو بیٹھنے دے گی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم چھپا رہی ہو۔ افروز نے گھورتے ہوئے پوچھا تھا، سر میری غلطی نہیں ہے، مجھے تالیہ میڈم نے منع کیا تھا۔ ملازمہ کمزور آواز میں منمنائی تھی، کیا بتانے سے منع کیا تھا اس نے؟ افروز نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے پوچھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ اسے لگا اس نے پھر سے کوئی شرارت کی ہوگی۔ سر وہ ملازمہ نے کہتی کل کا جتنا اسے معلوم تھا اسے بتا دیا۔ افروز گلاس نیچے رکھتے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے چوٹ لگی ہے اور وہ بیوقوف ڈان کی وجہ سے مجھے چھپ رہی ہے، افروز نے سرد لہجے میں کہا۔ ناشتہ چھوڑے اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولے اس نے پہلے اندر جھانکا جو منہ تک کمبل تانے سو رہی تھی، پھر اندر آیا۔ اس نے اس وقت غصے سے زیادہ اس کی چوٹ کا سن کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کرتے اس کے پاس آیا، نظر ماتھے کی خراش پہ پڑی جو ابھی بھی سرخ تھی۔ یہ لڑکی کبھی میری بات نہیں سنتی، اس کے ماتھے کی خراش دیکھ اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے لگا کہ اسے بس یہی چوٹ لگی ہے۔ تالیہ اس نے کہتے ہی ہاتھ کی پوچھ سے اس کی گال کو تپتپایا تھا، لیکن اسے چھوتے ہی ایسا لگا جیسے گرم کوئلے کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ تالیہ اس سے تو بخار ہے، ملازمہ کو آواز دیتے اس نے ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہا تھا اور خود اسے جگانے لگا۔ کافی کوششوں کے بعد مندی سے آنکھیں کھولتے اس نے اپنے اوپر جھکے افروز کو دیکھا تھا۔ اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا، ایک تو وہ سڑک پر گری تھی، اسے انجیکشن لگوانا چاہیے تھا، دوسرا زخموں کی وجہ سے اسے اپنے پورے جسم میں بھی درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ٹانگ تو ہلنے سے انکاری تھی۔ پانی، وہ ہلکی آواز میں منمنائی تو افروز نے جلدی سے اسے پانی کے لیے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ تکلیف سے کر رہی تھی۔ افروز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تیرنے لگی، بازو پر بھی چوٹ لگی ہے۔ اس نے آرام سے اسے بٹھایا اور پانی پلانے کے بعد نرم لہجے میں پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پانی پینے کے بعد وہ تھوڑا ہوش میں آئی تھی، لیکن پیچھے وہ سر ٹکا گئی اور کہاں چوٹ لگی ہے؟ افروز نے اس کے پاس بیٹھے پوچھا۔ سوری، تالیہ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پیٹ پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی تھی۔ افروز اس کے رونے پر ایک دم ہڑبڑا گیا تھا، شاید درد کی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔
تالے زیادہ درد ہو رہا ہے، دیکھو مجھے بتاؤ کہ نہیں تو پتا کیسے چلے گا۔ افروز نے تھوڑا اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تھا، آپ ڈانٹیں گے؟ وہ بھی رو رہی تھی اور رونے کے درمیان بولی، نہیں ڈانٹوں گا، بتا۔ نرمی سے اس کے بال سلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دونوں بازو آگے کیے، سر کی طرف اشارہ کیا اور اپنے گھٹنے کی طرف۔ سڑک پر گری تھی، یہ تالے نے ہولے سے اس بال میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر میں آتا ہی ہوگا، میڈیسن لیتے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اسے سیدھا لٹاتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ رونے سے اور دوسرا بخار سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ افروز نے اس کے چہرے سے نظریں چرائی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آگے جس نے چیک اپ کے بعد میڈیسن دی اور کہا کہ پریشانی کی بات نہیں، اگر اسی وقت ہسپتال چلی جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ زخم کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن گھٹنے پر گہرا زخم ہے جسے تھوڑا وقت لگے گا۔ افروز نے شکریہ ادا کرتے ملازمہ کو ان کو باہر چھوڑنے کا کہا اور خود چلتا ہوا تالے کے پاس آیا، جس کی آنکھوں میں صاف خوف نظر آ رہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ افروز کا لہجہ کہیں سے بھی نرم نہیں تھا، ایسا تالیہ کو معلوم ہوا تھا۔ درد تھوڑا کم ضرور ہوا تھا، لیکن ابھی بھی ہو رہا تھا، زیادہ گھٹنے میں تھا۔ وہ میں تالیہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ وہ جانتی تھی چاہے جتنی مرضی زبان میں پٹر پٹر چلا لے، اگر وہ غلطی کرے گی تو افروز اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور ابھی بھی اسے سامنے کھڑا افروز وہی لگ رہا تھا جو اسے پہلی بار ملا تھا۔ کیا تم؟ وہ چلتا ہوا مزید اس کے قریب آ گیا۔ میں مارکیٹ گئی تھی۔ کیوں؟ میرے منع کرنے کے باوجود؟ افروز نے اس کے ماتھے کے زخم کو اپنی انگلی کی بھول سے چھوتے ہوئے پرسرار لہجے میں پوچھا۔ تالے کے سانس سے اٹکا تھا۔ میں نے سوری بولا تو ہے، خود پر قابو پاتے اس نے جلدی سے کہا۔ کیا ہوا تھا؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ اگلا سوال کیا گیا تھا۔ وہ میں گر گئی تھی۔ نظر چراتے ہوئے افروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس پر غصہ نہیں کر پاتا تھا۔ اگر گر گئی تھی تو مجھ سے چھپ کیوں رہی تھی؟ تم مارکیٹ گئی تھی، یہ بات میں ڈرائیور سے بھی جان سکتا تھا۔ تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے پتا چلے یا نہ چلے، لیکن باہر ایسا ضرور کچھ ہوا ہے جو تم سے چھپا رہی ہو۔ ابھی نہ کچھ بنا جھوٹ بولے مجھے سچ سننا ہے، ورنہ ایک ٹانگ سے تو فی الحال تم چل نہیں سکتی، دوسرے کو بھی چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی دھمکی پر دہل کر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ میری ٹانگ توڑیں گے؟ ایک لڑکی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی مینرز نہیں ہے؟ وہ فوراً خوف کو بلائے اپنے پرانے ٹون میں آئی تھی۔ مجھ میں کتنے مینرز ہیں، اگر میں بتانے بیٹھ گیا تو تم شرما جاؤ گی، اس لیے مینرز کی بات مت کرو۔ زبانی الفاظ میں کہتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے سال میں لیے بول رہا تھا۔ بھلا میں کیوں شرمانے لگی؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کسی اور دن بتاؤں گا، ابھی میری بات کا جواب دو۔ میں مارکیٹ گئی تھی، کوئی دو مشکوک سے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں وہاں سے بھاگی، شاید پتھر سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی تو چوٹ لگی، کہتے شرمندگی سے وہ سر جھکا گئی تھی۔ اس نے افروز کی بات نہیں مانی اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھی۔ اس کی بات سنتے وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ تالیہ، آج تمہاری حالت کی وجہ تمہاری آخری غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ نہیں کروں گا۔ تم میرے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ آج تو قسمت نے ساتھ دیا، لیکن ضروری نہیں ہر بار قسمت ساتھ دے، اس لیے خاص طور پر لڑکیوں کو مختار رہنا چاہیے۔ سمجھاتے ہوئے اسے اچھا لگا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کوئی جوک سنایا ہے جو تم ہنس رہی ہو؟ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ دانت پیس گیا تھا۔ میں کب مسکرائی؟ وہ جلدی سے بولی تھی۔ افروز نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا ارادہ تمہیں ویلی لے کر جانے کا تھا، اب جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی یا ویلی جانا تو دور، فی الحال تم کمرے سے بھی باہر نہیں جا سکتی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا ہے، افروز اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا۔ اس کی بات پر تالیہ نے منہ پر سوڑا تھا۔ معلوم ہے، مجھے بار بار یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے پیچھے ٹیک لگاتے کہا۔ بخار کم ضرور ہوا تھا، لیکن ابھی بھی تھا۔ تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجوا رہا ہوں، پھر تم نے میڈیسن لینی ہے، وہ کہتے اپنے موبائل پر نظریں گاڑے وہاں سے چلا گیا۔ شکر ہے آج میں بچ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے خود سے کہا تھا، پیام آپ کی میڈیسن۔ تالیہ تمنا نے میڈیسن کو اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور پیام کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ رات میں بھی 2 سے 3 بار آ کر اسے دیکھتی تھی۔ پیام نے اسے بہت بار منع کیا تھا، لیکن اس نے کبھی بات نہیں مانی۔ تھینک یو، پیام نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ پیام، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تمنا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں سن رہا ہوں، پیام نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ آپ آپریشن کب کروا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر پیام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم کب چاہتی ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس کا مطلب آپ مان گئے ہیں؟ تمنت کی خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا۔ تمہیں بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگ رہا، پیام نے کہا، لیکن تمنت کا مسکراتا چہرہ فوراً پریشانی میں تبدیل ہوا۔ پیام، آپ کی ناک سے پھر سے خون نکل رہا ہے، اس نے فوراً کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو میرے لیے نارمل سا ہو گیا ہے، تم پریشان مت ہو۔ ناک پر رومال رکھتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کے لیے عام سی بات ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، میں ابھی کسی کو بلا کر آتی ہوں، پریشانی سے کہتے ہوئے وہ باہر کی جانب جانے لگی جب پیام نے اس کی کلائی پکڑ اپنی جانب کھینچا جو اس کے اوپر آ گری۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر ایک دم وہ کھلا گئی تھی۔ وہ رومال پیچھے کر چکا تھا، خون کی ایک لکیر باہر نکلی تھی جسے وہ صاف کر چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، دیکھو میری طرف۔ پولیس اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اس کو کپ کا کپانے پر مجبور کر گیا تھا، جو اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے سر اوپر کیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تمنت اس کے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنے دل کی رفتار تو اس کی اس قدر تیز تھی کہ جیسے ابھی دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ یہ محسوس کرتے پیام کے نابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ تمنت نے دیکھا اب خون نہیں نکل رہا، لیکن ناک اس کا سرخ تھا۔ میں تایا جان کو بتاتی ہوں کہ آپ آپریشن کے لیے مان گئے ہیں۔ تمنت نے نظر چراتے ہوئے اٹھنا چاہا، لیکن اس کی گرفت تمنت کی کمر پر نرم تو ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ میں کس کے کہنے پر مانا ہوں اور میں نے جانے کی اجازت دی۔
प्याम ने काबलूश खाते पूछा था। तमन्ना इसके सीरियस चेहरे को देखकर एकदम से खौफजदा हुई थी। वो इसके नरम लहजे की वजह से इससे आराम से बात कर रही थी, लेकिन अब इसे घबराता देखकर प्याम ने बामुश्किल अपना कहकर रोका था। घबरा क्यों रही हो? नहीं तो मैं नहीं घबरा रही, मैं कब घबरा रही हूँ? प्याम ने झुककर इसके माथे पर बोसा दिया। अभी तो मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ हूँ, तुम घबरा गई हो। अगर कभी मैं गुस्से में हुआ तो तुमने बेहोश हो जाना है। इसका लहजा हल्का सा मजाक किया था। तमन्ना ने खफकी से इसे देखा था। तुम्हें अब तो आदत हो जानी चाहिए। प्याम ने इसके चेहरे से बालों को पीछे करते हुए धीमे लहजे में कहा था। तो आप गुस्सा करना छोड़ नहीं सकते? कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वादा नहीं। प्याम ने इसका सर अपने सीने पर रखते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरते कहा था। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तमन्नत की बात पर प्याम मुस्कुराया पड़ा था। ठीक है, तुम थोड़ी होशियार बन जाओ, अपने हक के लिए लड़ने वाली बन जाओ, मैं भी गुस्सा करना छोड़ दूंगा। इसकी अजीब सी ख्वाहिश पर तमन्ना ने सर उठाया इसकी तरफ देखा। इसकी नरम गिरफ्त में वो खुद को महसूस कर रही थी, इसलिए तो दोबारा उसने उठने की कोशिश नहीं की। ये क्या बात हुई प्याम? एक सादा सी शर्त है। तमन्ना तो प्याम ने भी मुस्कुराहट दबाते कहा था। फिर आप गुस्सा ही कर ले, मुंह पर छोड़कर कहती उसे कहका लगाने पर मजबूर करके। तुम बहुत मासूम हो और अच्छी हो, इसलिए तो सब तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, और शायद मैंने भी ऐसा ही किया। आपने कुछ नहीं किया प्याम, प्लीज ऐसा मत बोला करे। वो जल्दी से बोल पड़ी थी। प्याम के दिल में जैसे सुकून सा मिला था, इसलिए झुक इसके सर पर लप रखे थे। कुछ देर ऐसे ही करीब रहो, आस्तीकी से कहते पीछे वो बेड से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। हाथ अभी भी इसके बालों में हरकत कर रहा था। तब उन्होंने अपना हाथ इसके सीने पर रखते हुए हौले से मुस्कुरा पड़ी थी। मोमना को होश आया, फौरन आगे बढ़ती उसने सैम के हाथ से चाकू पकड़कर पीछे फेंका था। मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। मोमना को अपनी आवाज़ कहीं दूर से ख्वाहिश आती हुई महसूस हुई थी। सैम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। थैंक यू सो मच मोमना, खुशी से कहते हुए उसके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट आ गई थी। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ और अल्तमश के साथ कुछ लोग अंदर आए थे। वो लोग पीछे ही थे। अल्तमश आगे था, इससे आगे अफरोज था। अल्तमश इससे मिलने आया था जब इसे श्याम का मैसेज आया कि अगर मेरे निकाह में गवाह के तौर पर शामिल होना चाहते हो तो इस पते पर मौलवी साहब के साथ आ जाओ। वो जानता था इस वक्त वो अफरोज के साथ होगा और वो भी साथ ही आएगा। वो पढ़ते परेशान हो गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? अफरोज ने परेशान देखते हुए पूछा तो उसने श्याम की कही बात उसे बता दी। देखो अल्तमश, तुम इसे रोक नहीं सकते। मैंने श्याम की आंखों में जुनून देखा है। अगर लड़की राजी है तो मसला नहीं होना चाहिए। अफरोज ने इसे समझाना चाहा। भाई जिस लड़की को पसंद करता है वो अफरोज़े की बड़ी बहन है जो हवेली आ चुकी है, और फिर सारी बात इसे बताती। ये दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन मैं सब संभाल लूँगा, तुम फिक्र मत करो। चलो श्याम के निकाह के इशारे भी खा लेते हैं, हो सकता है मेरा नंबर भी आ जाए। शरारती लहजे में कहते हैं वो अल्तमश को हंसने पर मजबूर कर गया था, लेकिन जब इसने श्याम के हाथ को देखा तो चेहरे के तासरात एकदम से संजीदा हुए थे, जिसे अफरोज ने महसूस किया था। मौलवी साहब निकाह शुरू करे, अफरोज ने कहा तो मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था। मोमना साकित बैठी थी। कब इसका निकाह हुआ, कब वो श्याम के नाम लिखेगी, इससे पता नहीं चला। सैम बहुत ज़्यादा खुश था। ये खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। अफरोज ने इसे मुबारकबाद दी। अल्तमश अभी भी वहीं खड़ा था। थैंक यू भाई, सैम ने तशक्कुराना अंदाज में कहा था, क्योंकि वो जानता था अगर अफरोज से इनकार कर देता तो वो भी कुछ नहीं कर सकता था। और आप प्लीज़ अब इस बारे में प्याम भाई को मत बताइएगा। सैम ने आस्तीकी से कहा। अफरोज हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन अभी तुम अल्तमश को हैंडल करो। मुझे लग रहा है वो तुम्हारा कत्ल करने का इरादा रखता है। सैम ने अल्तमश की तरफ देखा, जिसके हाथ पर नजर जमाए खड़ा था। मोमना सर झुकाए बैठी थी कि खून जम चुका था। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब तुम्हारा निकाह हो गया है, गैर जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसकी बात में छुपी तनबीह को वो अच्छे से महसूस कर चुका था। जी भाई, श्याम ने कहा तो उसका मुस्कुराकर कंधा थपथपाते वहाँ से चला गया। अल्तमश इससे पुकारे इसकी तरफ बढ़ा था, जिसने इसकी तरफ ऐसे देखा जैसे नजरों से सालिम निकल जाएगा, और बिना इसे संभलने का मौका दिए बगैर इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि वो लड़खड़ा गया था। मोमना भी थप्पड़ की आवाज़ पर होश में आई थी और बेयकीनी से अल्तमश की तरफ देखा। क्या बकवास की थी मैंने? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुमने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ये क्या किया तुमने? कल को अपनी कोई और बात मनवाने के लिए अपनी जान दे दोगे? छोटे बच्चे हो क्या? बार बार तुम्हें एक ही बात समझानी पड़ेगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो श्याम खानज़ादा, कोशिश करना मेरी नज़रों के सामने मत आओ, वरना सच में तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। गुस्से से उंगली उठाए वार्निंग देते से हंसने पर मजबूर कर गया। आई एम सॉरी, श्याम ने मासूमियत से सर उठाए कहा। सॉरी माय फूड, मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा सर फाड़ दूं। अल्तमश का बस नहीं चढ़ रहा था कि वो अपना कहा सच कर दिखाए। मोमना हैरानगी से दोनों को देख रही थी। अल्तमश फिर वहाँ रुका नहीं था, वहाँ से चला गया। श्याम ने गहरा सांस लिया था। वो जानता था अल्तमश इससे सख्त खफा है, लेकिन वो इसे मना लेगा इतना इसे पूरा यकीन था। लेकिन पहले इसे मोमना को मनाना था, जो इसके पीछे बैठी थी। परसों तेरा ऑपरेशन है। अफरोज जो प्याम से मिलने आया था उसने आते ही इसे इत्तला दी। शहर के अच्छे अस्पताल में पूरी छानबीन के बाद उसने सारी तैयारी कर ली थी। अगर वो सच कहे तो उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो अपने जान से प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहता था, लेकिन इसके अलावा पूरा भरोसा था जो करेगा वो बेहतर करेगा। प्याम जो किताब पढ़ने में मसरूफ था इसकी बात पर चौंका। तो तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले वेडिंग में मैंने तुम्हारे ऑपरेशन का सबको बता दिया। वो कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर बैठ गया था। तुम मुझसे इतनी जल्दी जान छुड़वाना चाहते हो?
مسکرا کر کہتے ہوئے اسے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ کنٹرول افروز کنٹرول، یہ کمینہ فضول بولنے سے باز نہیں آئے گا، اس لیے اسے کچھ بھی بولنا مطلب دیوار میں اپنا سر مارنے کے برابر ہے۔ پیام اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سیام کہاں ہے؟ حویلی واپس نہیں آیا، میں نے اسے فروزے کو لینے بھیجا تھا۔ تم نے سیام کو بھیجا یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیام فروزے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ میں التمش کو بھیجنا چاہتا تھا لیکن وہ حویلی میں نہیں تھا۔ سیام نے کہا اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، کیسے آرام سے جا کر چڑیل، میرا مطلب ہے تمہاری بیوی کو لا سکتا ہے۔ فروز نے فوراً اپنی زبان پر قابو پایا تھا۔ فروزے میری بیوی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سن سکتا۔ پیام نے سنجیدگی سے کہا، یار بولنا تو میں بھی نہیں ایسا ویسا کچھ چاہتا، لیکن میری زبان کبھی کبھار سچ بول ہی دیتی ہے۔ معصومیت سے کہتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ پیام تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری بیوی تھوڑی مشکوک ٹائپ کی ہے؟ اس کی بڑی بہن نے حویلی میں آ کر جو کچھ کہا اور پھر اس نے سیام پر اتنا بڑا الزام لگایا، اس کے بعد جب اس نے تمہیں جواب دینا تھا تو وہ یہاں سے چلی گئی۔ مجھے تو یہ سب عجیب لگا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے بی جان نے اسے کال کر کے تمہاری طبیعت کا بھی بتا دیا، لیکن نہ وہ یہاں آئی، یہاں تک کہ اس نے تمہیں کال تک نہیں کی، جبکہ تمہاری طبیعت کا سنتے فوراً اسے یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ حیرانگی والی بات ہے۔ افروز کی حیرانگی بجھا دی۔ تم ذرا سیام سے کال کر کے پوچھو وہ کب تک آ رہا ہے۔ افروز کی بات نے بھی اسے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ افروز نے سیام کو کال کی جس نے دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ سیام تم فروزے کو لینے گئے تھے؟ اس کے سوال پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ کیا بولے۔ بھائی میں آپ سے مل کر ساری حقیقت بتاتا ہوں، لیکن ابھی تمہارا بھائی جاننا چاہتا ہے، اس کا مطلب آپ بھائی کے پاس بیٹھے ہیں۔ سیام نے گہرا سانس لیتے کہا تھا، بھائی وہ عورت ڈائن ہے پوری کی پوری، اس نے آنے سے منع کر دیا، اور ہاں میں نے اسے تھپڑ بھی مارا، لیکن مجھے افسوس بالکل بھی نہیں ہے، اگر بھائی کا خیال نہ ہوتا تو جان لے چکا ہوتا۔ افروز کی نظریں پیام پر جمی ہوئی تھی جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ٹھیک ہے بعد میں بات کرتا ہوں۔ افروز نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ تمہاری بیوی نے آنے سے منع کر دیا؟ تمہیں معلوم ہے سیام وہ اس کی نہیں بنتی، وہ ٹھیک ہے، اور اگر دل کیا تو محترمہ تم سے ملنے بھی آ جائے گی، لیکن ابھی تم خود پر دھیان دو جو زیادہ ضروری ہے۔ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے بار بار دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا جو بات کرنے کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، لیکن پیام سوچ میں پڑ گیا، اتنا کچھ ہو گیا اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن افروز کی بات میں بھی دم تھا۔ ایک بار وہ ان سب معاملات سے نکل آیا، اگر زندہ بچ گیا تو فروزے کی بھی خبر لے گا۔ کیا ہوا؟ افروز نے اسے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، تمنت کی بہن کو تم حویلی نہیں لے کر آئے، وہ سب سے مل لیتی، خاص طور پر تمنت سے۔ پیام نے بات بدلتے کہا، اس لڑکی کا نام تالیہ نہیں بلکہ افلاطون ہونا چاہیے۔ افروز نے کہا، پھر ساری بات اسے بتا دی جو ہنس پڑا تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ پیام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے اس میں تمہارے چچا کی ایکس وائف کا ہاتھ ہے، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ تمنت بھی اکیلی کہیں باہر نہ جائے جب تک میں معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا۔ افروز نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ پیام نے ہولے سے سر اس بات میں لا دیا، ابھی بیٹھا باتیں کر رہا تھا جس کے موبائل پر کال آئی تھی، وہیں کہیں پھینک دو، لیکن مرنا نہیں چاہیے۔ سر لہجے میں کہتے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ پیام نے ایک آبروش قاطع سے دیکھا تھا، ریحان افندی کو، اور میں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ افروز نے مسکراتے ہوئے پیچھے کہتے ٹیک لگائے تھے۔ اس نے اپنے آدمی کو کہہ کر پہلے سے اٹھا لیا تھا، پھر اس پر تشدد کیا، اور ریحان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ افروز کے کہنے کے مطابق اس کے آدمی نے اس کی ایک ٹانگ کو ضائع کرنے کے ساتھ اس کی ایک ٹانگ اور ہاتھ توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے یقیناً وہ مزدور ہونے والا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ افروز کے آدمی نے اسے تصویر سینڈ کی جو اس نے التمش کو بھیج دی تھی۔ التمش نے تصویر کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ ریحان اسی کا لائق تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ تم یہ گنڈوں والے کام کب چھوڑو گے؟ پیام نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا جواب ہے کبھی نہیں، اور جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو اسے ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ جیسی دنیا ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رہنا چاہیے، ورنہ یہ ظالم دنیا کب ہمیں سلم نکل جائے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، اور جو میری فیملی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ پیام کے دل کو اس کی بات سنتے ہی کہیں سکون سا ملا تھا۔ اب اگر اسے کچھ ہو بھی جاتا تو اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ بھی فضول سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی سے ٹھیک ہوتے اپنی ذمہ داری سنبھال لو، میں اکیلا بہت تھک جاتا ہوں۔ افروز نے جیسے اس کے دماغ میں چلتے سوال کو پڑھا تھا۔ پیام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہیں گی، چل باہر چکر لگا کر آتے ہیں۔ افروز نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، تجھے کوئی کام نہیں ہے؟ پیام نے حیرانگی سے پوچھا، نہیں، فیملی کام سے زیادہ اہم ہے۔ اب چل، افروز کہتے ہی کمرے سے باہر چلا گیا اور پیام بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ پیام کو کافی دنوں بعد اپنے کمرے سے نکلتے دیکھ بشریٰ بیگم خوش ہوئی تھی۔ پیام تم دونوں کہیں جا رہے ہو؟ بیٹا تم دونوں کہیں جا رہے ہو؟ بڑی ماں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی بڑی ماں، باہر واک پر۔ پیام نے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے نرمی سے کہا، اچھا چلو جاؤ۔ دونوں کے جانے کے بعد ہیرا بیگم کی نظر بشریٰ بیگم کے چہرے پر پڑی جن کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، دیکھیں اللہ کے حکم سے پیام کا آپریشن بھی کامیاب ہوگا، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولی تھی، انشاءاللہ۔ بشریٰ بیگم نے جلدی سے کہا، اچھا بھابھی میں سوچ رہی ہوں خیریت سے پیام کا آپریشن ہو جائے، پھر میں رشتے والی کو فائقہ کے رشتے کا بھی بولتی ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ ہیرا بیگم نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایسے حویلی میں بھی کوئی فنکشن آئے گا، دوبارہ سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی۔ بشریٰ بیگم نے خوشی سے کہا، جی بھابھی دیکھتے ہیں پھر، کیوں اماں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ ہیرا بیگم نے نرمی سے پوچھا، والا مجھے کیا اعتراض ہوگا، یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ بس فائقہ کے نصیب اچھے کرے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، لڑکے کی صورت
صورت نہیں سیرت دیکھنا، صورت میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، شوہر کا قدر اور عزت کرنے والا ہو تو لڑکی کو اور بھلا کیا چاہیے۔ بڑی ماں کہتے ہی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے اس بات میں سر ہلا گئی تھی